کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی کے میں اور آپ آج کے اس عظیم الشان دن میں جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اور عشرہ ذی الحج کے عظیم الشان ایام میں اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنا۔ اللہ پاک نے انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس خالق و مالک اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کے اندر انسانیت کے نکھار کے لیے اللہ پاک نے پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے وحی کے ذریعے جو احکامات نازل ہوتے ان احکامات کو امت کے اندر امپلیمنٹ کیا، امت کی رشد و ہدایت کا سماع کیا، امت کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین مراحل اور بہترین منہج اور بہترین طرق کا انتخاب کیا۔ آج ہی کا یوم سعید تھا جس دن میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے عرفات کے میدان میں جمعۃ المبارک کا یوم سعید تھا، جب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں دین اسلام دے کر میں تم سے راضی ہو گیا اور اپنی نعمتوں کو میں نے تم پر تمام کر دیا، اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی مسلمان ہونے کی سعادت عطا کی، اسلام کے لیوائی بنایا، اسلام کا پرچار کرنے والا بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ کتنی چیزوں پر رکھی گئی؟ جنہیں میں اور آپ پلر آف اسلام کہتے ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، جو بچپن میں 3-4 سال کی عمر میں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب تو جدت والا دور آ گیا ہے، اب تو بچوں سے پوچھیں کہ ایمان کی شرطیں کیا ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، جبکہ پرانا دور تھا اس میں ایمان کی شرائط یاد کروائے جاتے تھے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ تو پلر آف اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے۔ کبھی میں اور آپ نے اس پہلو پر غور و فکر نہیں کیا کہ پلر آف اسلام تو 5 ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، لیکن جو آخری 2 ہیں یعنی روزہ اور حج، اللہ پاک نے ان دونوں کو 2 عیدوں کے ساتھ معلق کیا۔
ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم رمضان کے روزے پورے کر لیتے ہیں، روزے مکمل ہونے کے بعد پھر ہم عید کا دن مناتے ہیں، جس کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو ہی روزے مکمل ہوئے پھر ہم نے عید منائی۔ اور دوسرا جو 5ویں نمبر کا بنیادی رکن ہے وہ حج ہے۔ جب حجاج کرام مینا میں جاتے ہیں، مینا سے پھر عرفات میں جاتے ہیں، عرفات سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ میں پھر مینا میں آ کر رمی جمار کرتے ہیں، وہ 10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، اس کو عید کا دن کہا گیا۔ یعنی روزے گزرنے کے بعد بھی عید ہے اور حج گزرنے کے بعد بھی عید ہے، جو کہ بڑی عید کہلاتی ہے۔ گویا کہ خالق و مالک اللہ نے حج کے معاملات میں صرف ان کو نامینیٹ نہیں کیا جو حرم شریف کے اندر حاضر ہوں، وہاں پہ کیفیات لیں، صرف وہی حج کی رحمتیں اور برکتوں سے مستفیض نہ ہوں، بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کو حج کے اندر شامل کر دیا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام جب میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو آپ پہنچے تو آپ نے حج کا خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد 2 رکعت نماز ظہر ادا کروائی، اور اس کو پریکٹیکلی طور پر اللہ پاک نے عملی طور پر امت مسلمہ پر لاگو کر دیا۔ گویا کہ فرمایا چاہے امیر ہو یا غریب، حج تو عید کا تہوار تو سبھی لوگ مناتے ہیں نا، کہ اس میں یہ کیٹاگری ہے کہ امیر نے منانی ہے، غریب نے نہیں منانی۔ یہ مذہبی تہوار سارے کے سارے لوگ مناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ حج دیا، پھر 2 رکعت نماز ظہر ادا کی، تو آقا کائنات کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں رائج کر دیا۔ آج عید کے دن ہم خطبہ عید بھی سنتے ہیں، پھر 2 رکعت عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ پاک نے حج کے اندر صرف ان لوگوں کو رحمتوں اور برکتوں کے لیے نامینیٹ نہیں کیا جو وہاں پہ حاضر ہیں، بلکہ پوری کائنات کو اس کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے نامزد کر دیا۔ حج کے اندر 3 چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں، بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ ویسے تو حج کے سارے مناسک کی سبحان اللہ وراء الورا۔ ایک وقوف عرفہ ہے، اس میں آقا کائنات نے خطبہ حج دیا، پھر 2 رکعت وہ ہم عید کے دن اس کو ادا کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حاجیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مشعر حرام میں حاضر ہوں، مسجد خیف میں حاضر ہوں، مینا میں حاضر ہوں، عرفات میں حاضر ہوں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے بھی ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ضابطہ دے دیا حضور علیہ السلام کے اسوہ کے ذریعے۔ فرمایا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تم سب نے بھی میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرنا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو حج کی جو تیسری مین چیز ہے وہ 10 ذی الحج کو حجاج کرام رمی جمار کرنے کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ وہاں پہ حاجی قربانی کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ پاک نے واضح حکم دیا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے۔ فرمایا جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے اس ادا کو بھی ساری کائنات کے لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ وہاں پہ حجاج قربانی کرتے ہیں تو حج کی برکتیں صرف ان کے لیے ہیں۔ فرمایا نہیں، خطبہ بھی سنو، عید کی نماز بھی پڑھو، کثرت کے ساتھ میرا ذکر بھی کرو، اور صاحب نصاب پر قربانی بھی واجب ہے تاکہ تم سارے بھی حج کی رحمتوں اور برکتوں کے اندر شریک ہو جاؤ۔ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، چلو جو صاحب نصاب ہے وہ تو قربانی کر لے، وہاں پہ حاجیوں نے قربانی کی اور ادھر صاحب نصاب نے قربانی کی، وہ تو حاجیوں کے ساتھ
نسبت ہو گئی، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے، بیچارہ غریب ہے، جو قربانی کر نہیں سکتا، اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قربانی نہیں کر سکتا حج کا خطبہ تو سن سکتا ہے نا، قربانی نہیں کر سکتا حج کی نماز تو پڑھ سکتا ہے، قربانی نہیں کر سکتا کم از کم میرا ذکر تو کر سکتا ہے۔ آقا کائنات نے پھر ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے، اس کے باوجود جو غریب ہے قربانی نہیں کر سکتا۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ عید والے دن اپنے بال کاٹ لے، اپنے ناخن کاٹ لے، اللہ پاک اسے قربانی کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اسے کیا کرتا ہے جی؟ قربانی کرنے کا اجر۔ تو گویا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صرف وہ لوگ حج کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید نہ ہوں جو وہاں پہ حاضر ہیں، بلکہ میری کائنات عالم کے اندر جتنے بھی امتی ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں، حج کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ سارے کے سارے مستفید ہونے چاہیے۔ اور پھر جو صاحب ثروت ہیں وہ تو حج کرتے ہی کرتے ہیں۔ فرمایا غریبوں تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں ہم حج کیسے کریں۔ آج کل جیسے مہنگائی کا دورہ ہے، آج کل تو 11 سے 12 لاکھ میں حج ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام زمانے کے طبیب تھے، زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے آقا کائنات نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا۔ پہلی حدیث فرمایا میرے امت کے غریبوں تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ عمل میں تمہیں بتاتا ہوں ان کا ادا کرنا تمہارا کام ہے، حج کا ثواب عطا فرما دینا رب محمد کا کام ہے۔ رحمت کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات المصابیح کے اندر خطیب تبریزی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کر کے صبح کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ وضو کر کے کہاں پہ حاضر ہوتا ہے جی؟ اللہ ہم سب کو حاضری کی توفیق دے، آواز بلند کہہ دیں آمین۔ ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، 1.5 صف ہوتی ہے۔ آج کے دن کے تصدق سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کا عادی بنائے۔ 8 ذی الحج 9 ذی الحج کو جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد واپس نہیں چلا جاتا، بیٹھا رہتا ہے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد جو بندہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آسان ہے کہ نہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز فجر پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے 2 رکعت، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سنن نسائی کے اندر تو میں نے یہاں تک حدیث پاک کے اندر پڑھا کہ جو بندہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھتا ہے پھر 2 رکعت نماز چاشت پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ تو اللہ کی رحمتیں بے بہا ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، بہقی کے اندر امام بہقی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضور رحمت کائنات کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، دین کا خادم تھا، دین کا طالب علم تھا، کہ عرض کی بندہ نواز میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دین کا علم حاصل کرو۔ تو اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں دین کا علم حاصل کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آج کل ہم بھی ہر چیز پہ اپنا فائدہ پہلے دیکھتے ہیں نا، یہ کام کروں گا تو فائدہ کیا ہوگا۔ آج کل تو ریسرچ کا دور ہے، جلدی جلدی بیٹھے بیٹھے موبائل پہ سرچ مارتے ہیں، یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا، یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا، ہر بندہ فائدے پہ۔ تو اس صحابی نے بھی عرض کی یا رسول اللہ اگر میں دین کا علم حاصل کروں تو مجھے فائدہ کیا ملے گا؟ تو سنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کھولے، رحمت اور برکت کے موتی ڈولے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر تو نے دین کا علم حاصل کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک تمہیں صدقے سے زیادہ
اللہ پاک تمہیں جہاد سے زیادہ، اللہ پاک تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی صدقے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ، حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ثواب صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا جو گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے مختص نہیں ہے، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 1 بجے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے، تو جو اس نیت سے آتا ہے جا کے میں علم حاصل کروں، وہ بھی اسی کھاتے میں ہے۔ یہ علم حاصل کرنا ہے نا، یہ ثواب آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا تم دین کا علم حاصل کرو، اللہ تمہیں جہاد سے زیادہ، صدقے سے زیادہ، حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے غریبوں کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑا، ہر وقت امت کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہتری کے لیے، امت کی فلاح کے لیے اپنے فرامین کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیہقی کی حدیث پاک ہے اور اس کو امام شعرانی نے الیواقیت والجوائر کے اندر بھی کوٹ کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس سے بھی زیادہ، یہ سب میں سمجھتا ہوں یہ کام تو ہم میں سے سب بندے کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز، یہ ہم عصر کی نماز میں بھی کر سکتے ہیں یہ کام تو۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جو بندہ نیت کر کے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں سمجھے کہ اس نے احرام باندھ لیا ہے۔ بندہ وضو کرتا ہے گھر سے، مسجد کے لیے حاضر ہونے کی نیت سے وضو کرتا ہے، تو تاجدار کائنات نے بہقی کا ریفرنس دیا، شعب الایمان کا میں نے ریفرنس دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو کیا یوں سمجھے کہ اس نے احرام باندھ لیا ہے، مسجد میں حاضر ہوا، مسجد میں حاضر ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرے، یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے اسے عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ پھر آقا کائنات نے ارشاد فرمایا نفل پڑھنے کے بعد فرض پڑھ لے، اللہ پاک نے اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہیں، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کر کے مغفرت اور بخشش شباب کے عالم میں ہے۔ اور میں کوئی مانگے تو صحیح، اس سے بھی اگلی حدیث پاک میں سناتا ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ کبھی ایسی حدیثیں سنانی بھی پڑتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ خطیب صاحب نے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ حدیث پاک سنا دی، نہیں، الحمدللہ ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں تو ہر وقت اللہ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بہتر بنائی، آخرت بھی انشاءاللہ حضور کی رحمت کے صدقے سے بہتر فرمائے گا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود جو فقیہ امت ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں جس پہ وقت تھوڑا لگے اجر زیادہ ملے۔ کیا فرمایا جی؟ یہ ہم ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وقت تھوڑا لگے اجر زیادہ ملے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ وقت تھوڑا لگے اجر زیادہ ملے تو حضور علیہ السلام، میں نے پہلے کہا کہ آپ نے دل میں یہ نہیں سوچنا کہ خطیب صاحب نے اپنی بات کر، نہیں، میں علماء ربانیین جو حضور علیہ السلام کی امت کے صحیح معنوں میں وارث ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ وقت تھوڑا لگے عمل زیادہ ملے، فرمایا عالم دین کی خدمت کرو، اللہ تمہیں 70 حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ 1 حج نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، فرمایا عالم کی خدمت کرو، اللہ تمہیں 70 حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ عالم کی خدمت کیا ہے؟ عالم دین کی خدمت یہی ہے کہ عالم دین کو پیار کی نظر سے دیکھو، عالم دین کے پیچھے نماز پڑھو تو کم از کم نماز کو قائم رکھو۔ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب یہ آپ جانتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ جا کے تبصرہ نہ کرو، نماز پڑھو تو اس کو قائم رکھو، عالم دین کی خدمت کرو۔ آقا کائنات نے روح البیان کے اندر، میں نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے تحت روح البیان کے اندر لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے عالم دین کی تابع داری کی یوں سمجھے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کی تابع داری کی۔
آقا کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بوڑھے عالم کا ہاتھ تھاما یوں سمجھے کہ اس نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکات کی حدیث ہے، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جس نے عالم دین عالم ربانی کے پیچھے نماز پڑھی یوں سمجھے کہ اس نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور فرمایا ان نظر الی وجہ عالم فناظری، جس نے عالم دین کو محبت کی نظر سے دیکھا، عالم ربانی کو محبت کی نظر سے دیکھا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں سمجھو کہ فناظری، اس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ لیکن آج کل ہمارے سوچوں کا محور اور مرکز کچھ اور بن گیا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو عالم نہیں بناتے۔ سب سے پہلا ہمارا یہی سوال ہوتا ہے عالم بنا لیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ 8 سال لگائیں 9 سال لگائیں چٹائیوں پہ بیٹھ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں عالم سوکھا بنتا ہے؟ چٹائیوں پہ بیٹھ کے 9 سال پڑھائیں اس کے بعد سرکاری نوکری نہیں ملتی۔ ہمارے حکمرانوں کا عالم تو یہ حالیہ بجٹ کو دیکھ لیں، جو حالیہ بجٹ آیا ہے، یہ ممبر کا تقاضا ہے جو میں بات کر رہا ہوں، بجٹ کے اندر سب چیزیں رکھی گئیں، حتیٰ کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جھاڑو پھیرنے والے تک کے لیے بجٹ رکھا گیا، فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اریانی کو پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں کا بجٹ رکھا گیا، اس کو سند کا نام دیا گیا، لیکن مساجد محراب و ممبر مدارس کا کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا۔ اس لیے کہ ہم اوروں کی کیا بات کریں، ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں چاہتے کہ ہم عالم دین بنائیں۔ آقا کائنات نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو عالم دین کی خدمت کرے، اے عبداللہ بن مسعود چاہتے ہو کہ وقت تھوڑا لگے عمل زیادہ اجر زیادہ ملے، فرمایا عالم کی خدمت کرو، اللہ تمہیں 70 حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اس سے اگلا حج بھی سننا چاہتے ہیں؟ چلو یہ نہ کرنا بولیں تو صحیح، اس سے اگلا حج بھی کرنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا کی مجلس رسول تھی، آقا کی مجلس تھی، صحابہ براجمان تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ خوش ہو کر اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، والدہ یا والد کو خوش ہو کر ایک نظر دیکھتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کون سی حج کا؟ مقبول حج، جو قبول ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ براجمان تھے اور صحابہ براجمان تھے، عرض کی حضور جو بندہ 2 مرتبہ زیارت کر لے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور علیہ السلام جو بندہ 10 دفعہ زیارت کر لے، تو تاجدار کون و مکان نے ارشاد فرمایا اللہ اسے 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف فرماتے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کام ہی کوئی نہیں، صرف والدہ تھیں، کام کوئی نہیں کرتے تھے، اصحاب صفہ میں شامل تھے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ عرض کی بندہ نواز میرے پاس تو کام ہی کوئی نہیں، میں اگر 100 دفعہ دیکھ لوں تو پھر؟ تاجدار کون و مکان نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کی رحمت جو ہے وہ کمی کا شکار نہیں، انتہا کو پہنچنے والی نہیں۔ جو بندہ خوش ہو کر للہیت کے ساتھ والدین کے چہرے کو 100 مرتبہ دیکھے، میرے رب کی رحمت کی کثرت اتنی ہے، میرا اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 حج کا ثواب۔ یہ حج کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس 11 لاکھ 12 لاکھ نہیں ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتے، کم از کم یہ حج تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آج کل ہماری ینگ جنریشن کا تو زاویہ نگاہ بدل چکا ہے۔ والد بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، والد فون کرتے بیٹا جلدی آ جانا، شام میری دوائی بھی نہیں ابا جان آج تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، آج تو میرا دوستوں کے ساتھ پلین ہے، میں نے دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر، والدین بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکے ہیں، لیکن ہم ہیں خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جن کے پاس یہ کعبہ موجود ہے۔ اپنے مقدر پہ ناز کریں، جن کے پاس یہ کعبہ موجود ہے حج کر سکتے ہیں، جن کے پاس کعبہ نہیں ہے وہ بیچارے شومی قسمت کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اللہ غنیمت جانے اپنے والدین کو، غنیمت جانے اپنے والدین کی خدمت گاری کو، والدین کی تابع داری کو۔ میرے آقا جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوری کائنات کا نچوڑ دو جملوں میں ارشاد فرما دیا، فرمایا رضا اللہ وفی رضا الوالد، سخط اللہ وفی سخط الوالد۔ فرمایا جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، کھینچ کر جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی، اور جنت کا دروازہ والد کو بنا دیا، اور دو جملوں کے اندر بات ارشاد فرما دی، فرمایا جس پہ والدین راضی ہیں رضا اللہ وفی رضا الوالدین، اس پہ خدا بھی راضی ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اور جس پہ والدین ناراض ہیں، یہ مت سمجھے کہ صرف میرے پر والد ناراض ہے، نہیں، بلکہ والدین ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حج کرنا بڑا آسان ہے، اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم یہ حج کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حج کرنے والے حج تو کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ایک بندے پہ حج کرنا فرض ہے، اس نے فرض حج تو ادا کر لیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ بھی وہاں پہ خرچ کریں جہاں پہ ہماری نام نمود بھی ہو، شہرت بھی ہو۔ اگر میں نے کسی دیندار بندے کو پیسے دے دیے، اس نے کہاں، وہ تو خوددار ہوتا ہے، اس نے کہاں ادھر ادھر اعلان کرنا ہے مجھے فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے دیے، مجھے فلاں نے دیے۔ ہم ایسے بندے کا انتخاب کرتے ہیں جو کم از کم 6-10 لوگوں کو بتائے بھی صحیح، تاکہ کوئی بلے بلے بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، دو حج کی اقسام ایسی ہیں جن کا پیسہ ہم ادھر ادھر خرچ نہیں کر سکتے۔ ایک فرض حج کا پیسہ ہم ادھر ادھر نہیں لگا سکتے، ایک حج بدل، یعنی کسی آدمی نے پیسے دیے کہ میری طرف سے حج کر رہے ہیں، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کا بھی پیسہ ہم ادھر ادھر نہیں لگا سکتے۔ نفلی حج سے زیادہ بہتر ہے ہم ادھر ادھر اپنے آس پاس دیکھیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ جناب عبداللہ بن مبارک کا واقعہ میں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معاشرتی اقدار کے حوالے سے ہماری بڑی کمی ہے، ہم فضائل تو سنتے ہیں لیکن اخلاقی اقدار ہماری بالکل، اخلاقی اقدار کا گراف جو ہے وہ نیچے اترتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد محدث ہیں جنہیں سب سے پہلے حدیث کی خدمت کا گولڈ میڈل ملا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، سامان تیار تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کوفہ حاضر ہوئے کہ وہاں پہ جا کے ضرورت کا سامان خرید لوں۔ دوستوں نے جلدی سے سامان خرید لیا، آپ کا سامان کچھ رہتا تھا، دوست واپس چلے گئے، آپ نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ کافی وقت ہو گیا، دن گزر گیا، آپ پر تھکاوٹ کے آثار ہوئے تو آپ ایک جھیل کے کنارے آئے، وہاں پہ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے دیکھا ایک برقع پوش، نقاب پوش خاتون ہے، وہاں پہ ایک مری ہوئی مردار بھینس پڑی ہے۔ برقع پوش خاتون آئی اور اس نے اپنا خنجر نکالا اور اس بھینس سے جو مردار تھی، اس بھینس سے جلدی سے گوشت کاٹا اور اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں حیران ہوا، جاسوسی کرنا یہ گناہ ہے۔ کیا ہے جی؟ جاسوسی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اس نیت سے جاسوسی کی کہ کہیں یہ عورت ہوٹل نہ چلاتی ہو، کوئی اور کام نہ کرتی ہو، کہیں یہ مردار گوشت کسی مسلمان کو نہ کھلا دے، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر محدث ہیں، اور سب سے پہلے امیر المومنین فی الحدیث کا گولڈ میڈل عبداللہ بن مبارک کو ملا، اتنے بڑے محدث۔ آپ فرماتے ہیں عورت آگے آگے چلتی رہی، میں اس کے پیچھے کوفہ کے بازاروں میں، یہاں تک کہ کوفہ کی تنگ گلیاں آ گئیں، بڑا سا وہ پھاٹک نما گیٹ آ گیا، لکڑی کے گیٹ جیسے پہلے دور میں ہوتے تھے۔ اس نے جلدی سے دکل باب کیا، دروازہ کھلا، میں دیکھ رہا تھا 4 بچیاں تھیں، دروازہ ایک نے کھولا، جب وہ عورت خاتون اندر داخل ہوئی تو چاروں کی چاروں بچیاں لپک کر ماں کے ساتھ لپک گئیں اور کہنے لگی اماں کچھ کھانے کے لیے لے آئی ہو، کچھ کھانے کے لیے لے آئی ہو۔ تو اس خاتون نے کہا بیٹا میں کچھ نہیں لا سکی، مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ ہے کہ کوفہ کی جھیل کے پاس ایک مردار بھینس پڑی ہوئی تھی، وہاں سے گوشت کا ٹکڑا لے کے آئی ہوں، ہم سید ہیں، صدقہ تو نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ تو نہیں کھا سکتے، خوددار بھی ہیں، لیکن ہمارے نانا جان کا فرمان بھی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اگر
ابھی آپ کو خوراک نہ ملی تو میں سمجھتی ہوں کہ تمہارا وقت آخر آ جائے گا۔ لو میری بیٹیاں، یہ مردار کا گوشت ہے، اگرچہ ہم پر حرام ہے لیکن جان بچانا فرض ہے، یہ پکاؤ اور کھا لو۔ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو چیخ نکلی میری۔ جب چیخ نکلی تو اس خاتون نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، مجھے دیکھا تو دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازے پہ دکل باب کیا، کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں بیٹھا رہا کافی دیر، دہائیاں دیتا رہا، بالآخر دروازہ کھلا تو میں نے 300 دینار حج کے لیے تیار کر رکھے تھے، حج کے لیے 300 دینار تیار کر رکھے تھے۔ میں نے کہا ہاتھ باندھ کے، گھٹنے زمین پہ ٹیک کے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے میں حضور کا خادم ہوں، آپ تو اولاد ہیں، میں آپ کو حضور کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ 300 دینار قبول کر لیں، یہ 300 دینار قبول کر لیں۔ لیکن اس خاتون نے کہا میں یہ قبول نہیں کر سکتی۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے سیدہ، میں تو آقا کائنات کا نوکر ہوں، آپ آقا کی نسل سے ہیں، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ مہربانی فرمائیں یہ قبول کر لیں۔ تو 300 دینار جناب عبداللہ بن مبارک نے اس خاتون کو دے دیے۔ واپس پلٹے، ساتھیوں نے کہا آؤ عبداللہ بن مبارک، روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ابھی میرا کچھ معاملہ تاخیر میں ہے، آپ چلیں میں آ جاؤں گا۔ تو عبداللہ بن مبارک کو کہنے لگے وہ دوست، ہاں اب اتنا پیسہ جو آ گیا ہے، اب آپ نے ہمارے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ ساتھی چلے گئے۔ اس وقت پیدل سفر ہوتا تھا، 6 مہینے لگ جاتے تھے، سال لگ جاتے تھے۔ 6 مہینوں کے بعد وہ حجاج کرام واپس پلٹے۔ جناب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرا عالم یہ تھا، میں گھر کے اندر روزانہ سوچتا اور تڑپ تڑپ کر یہ سوچتا حاجی اس وقت مینا میں ہوں گے، اس وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہوں گے، اب حاجی حجاج مزدلفہ میں ہوں گے، اب حجاج میدان عرفات میں ہوں گے۔ اور کبھی مجھے سوچ آتی اب حجاج میرے آقا کے روضہ اطہر پہ ہوں گے، یہ سوچ سوچ کر تڑپتا رہتا۔ بالآخر 6 مہینوں کا ٹنیور گزر گیا، وقت گزر گیا، حجاج واپس پلٹے۔ میں اپنے دوست کو حج کی مبارکباد دینے کے لیے اس کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھلا تو میں نے کہا میرے دوست تمہیں مبارک ہو، حج جیسا فریضہ کر کے آئے ہو۔ اس نے کہا اے عبداللہ بن مبارک مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ہمیں کہا کہ میں نہیں جا رہا، میدان مینا کے اندر میں تمہیں آوازیں دیتا رہا، تو نے میری آواز کو بھی نہیں سنا۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میاں کون سی بات کر رہے ہو، میں تو گیا نہیں، مجبوری بن گئی، یہ میرا اور میرے خدا کا راز ہے، میں تو گیا ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں تو تمہاری عزت کرتا تھا، تم بہت بڑے عالم اور محدث ہو، مجھے کہتے ہو کہ نہیں گیا؟ مینا کے میدان میں میں تیرے پیچھے بھاگتا رہا، آوازیں دیتا رہا، لیکن تو نے میری ایک آواز بھی نہیں سنی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں واپس پلٹ آیا، ماجرا کیا ہے؟ دوسرے دوست کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی بات کی، تیسرے کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی بات کی۔ بالآخر جب حاجیوں کا آخری قافلہ پلٹا، 7-8 قافلے راستے پہ کھڑا ہو گیا، سب حاجیوں نے یہ بات کی عبداللہ بن مبارک جب اچھی سواری آ جائے تو انسان اپنوں کو کیسے پوچھتا ہے، بہت اچھی سواری جو مل گئی تھی، آوازیں دیتے رہے ہیں، تم نے تو ہماری آواز تک کو نہ سنا۔ آپ واپس پلٹے، زار و قطار رو رہے ہیں، دروازہ کھٹکا، جناب سعد بن ربیع ایک بہت بڑے محدث تھے، دروازے پہ آئے، دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک اچھے بندے ہو، مواجہ شریف میں مجھے ملے ہو، مجھے پیسوں کی یہ تھیلی پکڑائی اور کہیں غائب ہو گئے، میں تمہارے پیسوں کا خیال کرتا رہا اور تم مجھے نظر ہی نہیں آئے، اتنا عرصہ میں نے تیرے پیسوں کا خیال کیا، یہ لو اپنے پیسے اور مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میرا اور آپ کا ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں تو عالم سمجھتا تھا، محدث سمجھتا تھا، لیکن میں آوازیں دیتا رہا، اپنا سامان میرے پاس سپرد کر کے تم ادھر ادھر چلے گئے۔ جناب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں رات ہوئی میں سویا، تڑپ تڑپ کر یہ سوچ کے سویا اے مکین گنبد خضرا کرم نوازی فرماؤ، ماجرا کیا ہے، فلاں بھی ناراض ہو گیا، فلاں بھی ناراض ہو گیا، فلاں بھی ناراض ہو گیا، جبکہ آقا آپ جانتے ہیں میں تو حاضر ہی نہیں ہو سکا۔ جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں رات ہوئی قسمت کی آنکھ کھلی،
رات کا سناٹا تھا، اچانک روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی پھیلی تو ایک خادم نے آ کے آواز دی، اے عبداللہ بن مبارک ہوشیار بادب مکین گنبد خضرا جلوہ فراز ہونے والے ہیں۔ تاجدار کائنات کی جلوہ فرازی ہو گئی۔ جناب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا، آقا کائنات کی زیارت کی، حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ میں سوچ رہا تھا آقا لب کھولیں، کچھ میرے ساتھ بولیں، تو آقا کائنات جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن مبارک اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے؟ فلاں نے گواہی دی، فلاں نے گواہی دی، فلاں نے گواہی دی، تو نے اس کو بھی رد کر دیا، اس کو بھی دھتکار دیا، اس کو بھی رد کر دیا۔ اے عبداللہ بن مبارک تجھے اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے؟ اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، تو یہاں پہ تھا، وہ فرشتہ حج کرتا رہا، روضہ رسول پہ حاضری دیتا رہا، وہ جتنے بھی معاملات سر انجام دیتا رہا، اس کا ثواب اے عبداللہ بن مبارک تجھے پہنچتا رہا۔ اور آقا کائنات نے فرمایا، اے عبداللہ بن مبارک اٹھو، اور یہ تمہارے پیسوں کی تھیلی ہے، تم نے سو میری آل کی خدمت کی تھی، تم نے تو 300 دینار دیے تھے، اٹھو اور گن لو، تم نے تو 300 دینار دیے تھے، بدلے میں نے 600 دینار دے دیے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مبارک اٹھے، دیکھا اس تھیلی کے اندر 600 دینار تھے۔ آج حج کا بہترین دن ہے، آج 8 ذی الحج ہے، اور سعودی عرب کے اندر 9 ذی الحج ہے۔ حجاج کرام میدان عرفات میں آج وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں، جو کہ حج کا رکن اعظم ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر آرزوئیں کر رہے ہیں، مرادیں کر رہے ہیں۔ حج ایک بہت بڑا رکن ہے اسلام کا، لیکن صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 رنجیدہ شخصوں کو آپس میں ملا لو، اللہ تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ حج بھی بہت بڑا عمل ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی وہ حج کریں۔ فرض حج تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر نفلی حج اور نفلی عمرہ کرنا ہے تو خدا را اپنی بلے بلے کروانے سے بچیں۔ عمرہ کا ٹکٹ فلاں محفل کے اندر 40 عمرہ کے ٹکٹ، فلاں محفل کے اندر 50 عمرہ کے ٹکٹ، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ دین اتنا سستا ہو گیا کہ اپنی بلے بلے کروانے کے لیے محفل کو کامیاب کرنے کے فلاں میں 40 ٹکٹ، فلاں میں 10 ٹکٹ، فلاں میں کیا ٹکٹ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو، اس کے گراف کو اوپر کرنے کے لیے اپنے آس پاس دیکھیں، جو غریب ہیں، جو تازی دار طبقہ ہے، جو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کو رقم مہیا کریں۔ اگر ان کے دل سے ٹھنڈا سانس نکل گیا، ان کی زبان سے دعا نکل گئی، میں سمجھتا ہوں جناب عبداللہ بن مبارک نے پھر 60 حج کیے۔ کتنے حج؟ 60 حج کیے جناب عبداللہ بن مبارک نے۔ ایک فرض حج تو کر لیا تھا پہلے، اور دوسرا حج کرنا چاہتے تھے، راستے میں یہ معاملہ پیش آ گیا، وہ 300 دینار اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اللہ پاک نے پھر اتنا دیا جناب عبداللہ بن مبارک نے 60 حج کیے۔ اگر آپ بھی ایسا معاملہ کر لیں تو یقین کامل ہے وہ اللہ دینے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ میں اس کا قطعاً یہ نہیں کہتا کہ عمرہ کے ٹکٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس سے بہتر ہے عمرہ کے ٹکٹ بھی ہونے چاہیے۔ ہر معاملے کا ایک اپنا اسپیکٹ اور اپنا پہلو ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بلے بلے واہ واہ کی بجائے ہم خدمت خلق پر اپنی توجہ دیں، اور خدمت خلق کو جب ہم اپنائیں گے، اس میں میں سمجھتا ہوں حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو جو بندہ ادا کر کے کل قیامت کے دن جائے گا، میرا اللہ فرمائے گا اچھا تو نے میری بندوں کو، میری مخلوق کے لیے تو اماجگاہ بنا رہا، تو اللہ اسے بغیر حساب کے یقین کامل کے ساتھ ہے، اس کی رحمت آئے تو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ آج کے یوم سعید کے صدقے ہماری آرزوں کو مستجاب فرمائے، خدمت خلق کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا